السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیدم از قلم آسماں رحمان ایپیسوڈ 1۔ میں نے ہر طرف محبوب کا جلوہ دیکھا، میں نے ہر چیز میں محبوب کی جلوہ نمائی دیکھی۔ زاہدوں کی نماز محراب و منبر پر ہوتی ہے، عاشقوں کی نماز تختہ دار پر دیکھی۔ حافظ شیرازی۔ جیجو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ٹرمینل پر وہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتے ہوئے بھاگی جا رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں ٹکٹس اور پاسپورٹ تھے، بازو پر سویٹر جھول رہا تھا اور وسط سائز کا بیگ پیک اس کی کمر پر بھاگنے کے سبب دھب دھب لگ رہا تھا۔ یونگ منی بھی اس کے ساتھ ہی بھاگ رہی تھی، البتہ اس کے ہاتھ خالی تھے۔ تم نے فلائٹ میں کچھ کھانا نہیں ہے؟ یونگ شی، سن رہی ہو؟ میں نے تمہاری دوا رکھی ہے، وہ لے لینا، اس سے تمہیں ایئر سکنس نہیں ہوگی پھر۔ ایئرپورٹ اس وقت بھرا ہوا تھا، لوگوں کے چلتے قدم، مشینی آوازیں، دبی سرگوشیاں، بیگوں کے گھسیٹنے کی چرک چرک۔ میں نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں کمچی خصوصاً، اس کا خیال رکھنا، وہ باسی ہو جاتی پہنچتے ہی تم نے اسے فریج میں رکھنا ہے، اور وہ جو تم نے ہاٹ پاٹ کے مسالے اور سوسز رکھی ہیں۔ یونگشی، آہستہ بھاگو، میں کیا کہہ رہی ہوں، تمہیں ذرا اپنی فکر ہے؟ یونگشی دھیان نہیں دے رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اپنی دوا وقت سے لینا تم، میں نے سب پہ نام لکھ دیا ہے، جو جس کو دینا ہے دھیان سے دینا، پاکستانی کھانے زیادہ مت کھانا، اور اگر کبھی… یونگشی، تم سن رہی ہو؟ کہتے کہتے یونگ منی قدرے غصے سے چلائی۔ یکدم لمبی دبلی سی یونگشی رکی اور تلملا کر مڑی۔ چند قدم پر یونگ منی گھٹنے پکڑے ہانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری فلائٹ کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایمو پھوپھو، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کی اچار چٹنیاں یہاں رہ جائیں؟ یونگشی، میں ایسا کب چاہوں گی؟ یونگ منی نے سیدھا ہوتے ہوئے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ تو پھر مجھے جانے دیں، فلائٹ نکل جائے گی، اگلی فلائٹ تک میں انتظار نہیں کر سکتی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، وہ پھولے ہوئے تنفس کے ساتھ اونچا اونچا بول رہی تھی۔ ٹرمینل میں موجود لوگ دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری جان، مجھے بس تمہاری فکر ہو رہی ہے، وہ ملامت سے کہتی اس کے پاس آئی اور اس کے گال تھام کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو زردی میں بھی مسلسل بھاگنے کی وجہ سے گلابی پڑ رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اچھے سے کھانا، دوا لیتی رہنا، قضا نہیں کرنی اپنی دوا، سمجھی؟ سمجھ گئی۔ کیا اب میں جاؤں؟ اس نے یونگ منی کے ہاتھ گالوں سے ہٹائے۔ تم خوش ہو؟ لیکن خوشی میں اسی اسنا دوبارہ فلائٹ کا نمبر دہرایا گیا۔ ایمو، تم بھی نہ… یونگ شی پچکار کے کہتی بجلی کی تیزی سے پلٹی اور کچھ قدم دور انٹرنس کے گیٹ کے پاس چوکی دار کو بورڈنگ پاس دکھاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ یونگ منی اس کے پیچھے آئی۔ یونگ شی پہنچتے ساتھ ہی مجھے فون کرنا، میں تمہارا انتظار کروں گی، چوکی دار کے پاس رکتے ہوئے وہ چلائی۔ یونگ شی اس کی نظروں کے سامنے کسٹم کاؤنٹر پر سامان رکھ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میں ضرور کروں گی، وہ وعدہ کرتے ہوئے بولی۔ چونکہ فلائٹ میں لوگ چڑھ چکے تھے، اس لیے جلدی جلدی اس کی بکنگ کا جائزہ لینے کے بعد اسے اندر جانے دیا گیا، مگر جانے سے قبل وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر سے یونگ منی کو دیکھا۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑی منہ پر ہاتھ رکھے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا جھک کر کورین انداز میں بو کیا اور اندر غائب ہو گئی۔ جہاز آسمان پر بادلوں کے اوپر ستاروں اور چاند کی سمت میں محو پرواز تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک دیر عمر بزرگ تھے، پاکستانی لگتے تھے۔ وہ منہ پر اپنی بریٹ کیپ رکھے ہلکے ہلکے کھرانٹے لے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم تھی غالباً، جو گود میں اونی گولے رکھے لمبی سوئی سے سویٹر بن رہی تھی۔ فلائٹ میں خاموشی تھی۔ ایئر ہوسٹس مسافروں کی حاجت پوری کرنے میں مگن تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ پاکستان جانے کی ایکسائٹمنٹ، شاہجہاں سے ملنے کی بے چینی اور ان اپنوں کو دوبارہ ملنے کی پرجوش خواہش نے اس کو بے چین کر دیا تھا جن کو وہ 15 سال پہلے چھوڑ آئی تھی۔ وہ حویلی، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ راہداریاں، وہ کزنز، ماموں، ممانیاں، اور سب سے بڑھ کر شاہجہاں۔ کیسا ہوگا وہ پورے 10 سال بعد اس سے ملنے جا رہی تھی۔ جب وہ پاکستان سے کوریہ آئی تھی تب شاہجہاں اسے مہینے کے وقفے سے فون کرتا تھا، خط لکھتا تھا جو یونگ منی گوگل سے ترجمہ کر کر کے پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے بالکل اردو نہیں آتی تھی، جبکہ یونگ شی جو 2 سال پاکستان رہی تھی اسے اچھے سے لکھنی اور پڑھنی آتی تھی۔ وہ شاہجہاں خط کبھی یونگ منی کو پڑھنے نہیں دیتی تھی، مگر یونگ منی تجسس کے مارے خط چرا کر ترجمہ کر کے پڑھتی تھی، لیکن وہ اصل مفہوم تک کبھی نہیں پہنچ پائی تھی۔ جواباً یونگ شی ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی جب وہ کسی لفظ کا الٹا ترجمہ کرتی اور عرصے تک سوچتی کہ یونگ شی کے کزن نے یہ کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے۔ 5 سال تک یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد شاہجہاں نے کوئی جوابی خط نہیں لکھا۔ یونگ شی نے متواتر
خط لکھے، اسے سوشل میڈیا پر بھی ڈھونڈا، کال بھی کی، مگر شاہ جہاں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ پھر ایک عرصے بعد اس نے اپنے کسی کزن کی فیس بک پروفائل پر شاہ جہاں کی تصویر دیکھی۔ وہ پاکستان میں نہیں تھا، وہ US میں تھا۔ اس نے اس کزن کو میسج کیا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کزن نے بلاک کر دیا، جس کے بعد یونگشی کا ہر رابطہ، ہر سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب 10 سال بعد وہ جا رہی تھی۔ 10 سال میں کیا کیا بدلا ہوگا؟ کیا شاہ جہاں کو وہ یاد ہوگی؟ دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ وہ صرف 2 سال اس حویلی میں رہی تھی، بالکل ایک مہمان کی طرح، البتہ اس کو پاکستانی شہریت مل چکی تھی۔ شاہ جہاں نے ہی تو دلوائی تھی، وہ وہاں رہ سکتی تھی، لیکن وہ کوریا آ گئی تھی۔ اس کے کتنے کزن تھے؟ 4۔ اس کے ماموں تھے، آگے سے ان کے اتنے بچے، وہ بھی عمروں میں اس کے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے۔ کیا ان سب میں ماں کے ساتھ کوریا سے آئی ایک 5 سال کی لڑکی کو شاہ جہاں یاد رکھ سکا ہوگا؟ اس کا ایک دل کہہ رہا تھا کہ ہاں، اگر وہ کوریا آنے کے 5 سال تک اسے یاد رکھ سکتا تھا تو اسے یاد ہی ہوگا، جبکہ دوسرا دل کہہ رہا تھا کہ بیچ میں 10 سال بھی تو گزرے ہیں جہاں نہ کوئی رابطہ رہا تھا اور نہ کوئی واسطہ۔ کیا معلوم وہ بھول گیا ہو، لیکن وہ اس کی اکلوتی پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ کیسے سے بھول سکتے ہیں؟ وہ کھڑکی سے سر جوڑے جہاز کے پڑوں کے نیچے آتے بادلوں کو دیکھ رہی تھی، جس میں سے چاند کی روشنی چھن کر گزر رہی تھی۔ دور کہیں نیچے شاید کوئی آباد شہر تھا، عمارتوں کی لائٹیں سنہری افشاں کی طرح بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاہ جہاں، جس کا پورا نام وہ کبھی ادا نہیں کر پائی تھی، وہ اسے ہمیشہ شاہ کہتی تھی، شاید اس لیے کہ ایسا ہی کوئی لفظ شاہ کورین زبان میں تھا جس کی ادائیگی اس کے لیے آسان تھی۔ 5 سالہ یونگشی کے لیے سارے کزنز کے پاکستانی نام یاد رکھنا کتنا مشکل تھا۔ اوپر سے وہ سارے کزنز، وہ سب اس سے بڑے تھے، اور جو چھوٹے تھے وہ ماؤں کی گود میں تھے۔ وہ سب اسے کتنا تنگ کرتے تھے، کتنا ٹارچر کرتے تھے، سب اس کی آنکھوں کا مذاق اڑاتے، اس کے بالوں کو برا کہتے، اور پھر وہ جو اگر اردو کا لفظ بولنے کی کوشش کرتی تو سب ہنسنے لگتے، اس کی ادائیگی کو بار بار دہراتے اور اسے شرمندہ کرتے۔ کوئی کزن اس کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا، کوئی کھلونا نہیں دیتا تھا۔ لون میں لگے جھولوں پر وہ جب جھولنے کی کوشش کرتی، کوئی نہ کوئی کزن اسے اٹھا دیتا یا پھر اپنی امیوں کو بلا لاتا، جو نہ صرف اس کو جھڑکتی بلکہ اردو میں پتہ نہیں کیا کیا کہتی چلی جاتی، جس کی سمجھ اسے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ بے حس شرارتیں، وہ اذیتیں، وہ صحبتیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ وہ 5 سال کی تھی جب پاکستان گئی تھی، 7 سال کی عمر تک وہ وہاں رہی تھی۔ اس کے بعد یونگ منی اسے کوریا لے آئی تھی۔ کیوں لائی؟ اس کا جواب اسے کبھی معلوم نہ ہو سکا، کیونکہ وہ اس دن اسکول سے آئی تھی جب لاؤنج میں یونگ منی کو روتے ہوئے دیکھا۔ یونگ منی نے جلدی سے آنسو پونچھ لیے تھے۔ پہلے تو اسے دیکھ کر وہ بہت خوش اور پرجوش ہوئی، خوب چہکی کودی، مگر پھر یونگ منی کی گیلی آنکھوں کو دیکھ کر جیسے ڈب جھلکے میں آ گئی۔ اس نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ جواب میں یونگ منی نے کچھ نہیں کہا، بس تب اتنا کہا، وہ رات کو کوریا جائیں گے، وہ اپنا سامان پیک کر لے۔ وہ بری طرح سرپٹا گئی تھی، وہ یہیں رہنا چاہتی تھی، شاہ جہاں کے پاس، اس کے گھر۔ وہ کوریا نہیں جانا چاہتی تھی۔ اتفاقاً یا قصداً اس دن شاہ جہاں گھر نہیں تھا، وہ اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ کم از کم اسے یہ کہا گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ شاہ جہاں سے بات ہو سکے، وہ روک سکتا تھا اسے، لیکن رابطہ نہیں ہوا یا کرایا نہیں گیا۔ روتی بلکتی زبردستی یونگ منی کے ساتھ کوریا آ گئی۔ یہاں اسے وہی پرانے دوست ملے، وہی کلاس فیلوز تھے، وہی محلے دار تھے، وہی ٹیچرز تھے، لیکن اس کا دل بس ایک نام میں رچ بس گیا تھا، شاہ۔ اس نام میں کچھ ایسا تھا کہ وہ کوریا آنے کے کئی دنوں تک روتی سسکتی رہی، اسے یاد کرتی رہی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن یونگ منی ایسا نہیں کرنے دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ شاہ جہاں کو اتنا یاد کرتی تھی کہ اپنے تمام کھلونوں کو شاہ کہہ کر بلاتی، یہاں تک کہ اس نے اپنی پالتو طوطے کا، جس کا نام پہلے ایمرسن تھا، اس نے شاہ رکھ دیا تھا۔ وہ اس آسٹریلوی طوطے سے اردو میں بات کرتی۔ 2 سال پاکستان میں رہنے، پاکستانی کے بیچ رہنے اور باقاعدہ اردو سیکھنے سے اسے اچھی اردو آ گئی تھی۔ پھر آتے وقت وہ اردو کی کتابیں بھی لے آئی تھی، وہ ساری کہانیاں جو شاہ جہاں نے اس کی اردو درست کرنے کے لیے خریدی تھی۔ وہ ہر وقت ان کہانیوں کو پڑھتی۔ یونگ منی کے ساتھ لائبریری جا کر وہ اکثر اردو کی کوئی کہانی پرنٹ کر لاتی تھی، جو بمشکل اسے انٹرنیٹ میں ملی ہوتی۔ وہ اردو کو نہیں بھولنا چاہتی تھی، اسے واپس پاکستان جانا تھا، اور چونکہ کوریا میں انگریزی کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ الٹرنیٹ کے طور پر انگریزی نہیں سیکھ سکتی تھی، اور کورین کی سمجھ کسی پاکستانی کو آ نہیں سکتی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن شاہ جہاں کا خط آیا، جس میں اس نے معذرت کی تھی کہ اسے علم ہوتا کہ وہ جا رہی ہے تو وہ ضرور رک جاتا اور اسے اچھے سے الوداع کرتا۔ اسے پڑھ کر دکھ ہوا، کم از کم اسے شاہ جہاں کی خود کو رخصت کرنے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سوچتی تھی کہ وہ اسے روک دیتا، لیکن شاہ
لیکن شاید سب کی طرح وہ بھی شروع سے یہی سمجھ رہا تھا کہ یونگشی وہاں چند دنوں کے لیے آئی ہے، شاید وہ اسے مہمان ہی سمجھ رہا تھا۔ اس کا دل دکھا۔ اس نے جوابی خط میں یہ شکوہ لکھا تھا، جس پر اگلے خط میں شاہجہاں نے سمجھداری سے لکھا کہ وہ کوریا کی شہری ہے، اس کی والد کوریا سے ہیں، وہ وہیں رہ سکتی ہے جیسے پاکستان میں سب والد کے پاس رہتے ہیں، ددیال میں رہتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ وہ کچھ سمجھی تو نہیں، لیکن مطمئن ہوگی کہ پاکستان میں اس کا قیام عارضی تھا۔ پھر اپنے ہر خط میں وہ شاہجہاں سے کہتی، جب میں 20 سال کی ہو جاؤں گی تب میں پاکستان آ کر آپ سے شادی کروں گی۔ اس کا جواب شاہجہاں نے کبھی نہیں دیا، وہ دے ہی نہیں پاتا تھا۔ خود سے 15 سال چھوٹی لڑکی کو وہ کیا ہی جواب دیتا۔ وہ جب پاکستان میں تھی تب بھی بار بار یہی کہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کرے گی۔ جواباً وہ اس کی معصومیت پر مسکرا دیتا۔ 6 سال کی گزارا یونگ عرف یونگشی نہیں جانتی تھی شادی کیا ہوتی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو دو لوگ ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بس شاہجہاں کے ساتھ ہمیشگی کے لیے رہنا چاہتی تھی۔ اتنی دلی وابستگی، اتنا مربوط رابطہ اس کا شاہجہاں سے کیسے بنا؟ شاید اس لیے کہ جب پاکستان میں وہ تمام کزن، کلاس فیلوز اور رشتہ داروں کی وحشت اور دہشت کا شکار تھی، تب شاہجہاں اسے پیمپر کرتا تھا، اس کو کمفرٹ کرتا تھا، اس کو ایک انسان سمجھتا تھا جس کا کسی بھی چیز میں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی محبت، اس کی اپنائیت اور اس کی دوستی کی وجہ سے وہ شاہجہاں کو بے حد پسند کرتی تھی۔ شاہجہاں میں اسے عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ وہ اچھا لگتا تھا، بے حد اچھا۔ سب کزنز میں وہ اس کا دوست اور اس کا ساتھی تھا، حالانکہ وہ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ جب اس کے سامنے آتا، وہ لپک کر اس کی طرف بڑھتی، دور سے دکھائی دیتا تو سٹپٹ اس کی طرف بھاگنے لگتی۔ بریک فیل گاڑی کی طرح اس کی رفتار بھی بے لگام ہوتی، جبکہ وہ شاہجہاں کے سینے سے لگنا چاہتی، اس کی گردن سے باہیں جھولنا لیتی۔ اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی تھی۔ شاہجہاں کی گردن میں بازو ڈال کر، اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا پرفیوم اپنے کپڑوں پر چھڑک رہی تھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں تھی اور شاہجہاں ڈریسنگ روم میں گھسا کپڑے تبدیل کرتا۔ ہمیشہ وہ جب بھی تیار ہوتی، پھر سے شاہجہاں کے کمرے میں پہنچ جاتی، وہیں بیٹھی رہتی۔ شاہجہاں تیار ہوتا، چیزیں سمیٹتا، نیچے سب ناشتہ کرے ہوتے، مگر وہ وہیں ہوتی، اسی کے ساتھ نیچے آتی اور اس کی موجودگی میں ناشتہ کرتی۔ اس دن شاہجہاں کی پریزنٹیشن تھی، اس لیے وہ کوٹ سوٹ پہن رہا تھا۔ سفید شرٹ پہننے کے بعد وہ ٹائی کی نوٹ لگانے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آیا تو چھوٹی گزارا کو اپنی پرفیوم سے نہاتے ہوئے دیکھا۔ وہ فوراً ہی اس پر جھپٹا۔ کیا کر رہی ہو یونگشی؟ یہ میل فریگرنس ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے برہمی سے بولا۔ وہ اسے یونگشی کہتا تھا۔ گزارا کی پیشانی پر بل نمودار اور وہ ناراضگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس نے سفید یونیفارم پر چھڑک چھڑک کر پرفیوم کے ذرات کے پیلے داغ لگا لیے تھے۔ کیا کر دیا تم نے لڑکی؟ سارا یونیفارم خراب کر دیا۔ اب کیا کروں گا میں؟ آلریڈی لیٹ ہوں۔ وہ افسوس سے اس کے بازو حسینے کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں سے سارا یونیفارم خراب ہو گیا تو تم اسکول نہیں جا رہی آج؟ ادھر ہی رہو گی؟ جاؤ اپنے کمرے میں کپڑے بدلو، سارا کمرہ خوشبو سے بھر دیا ہے۔ وہ ناک کے آگے ہاتھ جھلاتے ہوئے سخت ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ اگر اسے جلدی نہ ہوتی تو گزارا کے دوسرا یونیفارم پہننے تک انتظار کرتا، مگر اس وقت اسے نکلنا تھا۔ وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر گزارا ادھر ہی کھڑی ہے، کمرے سے باہر نہیں گئی، اپنا بیگ لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ تھکا تھکا سا اندر آیا تھا، بیگ ایک طرف رکھ کر وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ جب اسے کوئی مانوس خوشبو سونگھائی دی، وہ سمجھا صبح گزارا پرفیوم خالی کر کے گئی تھی، وہی خوشبو ہوگی۔ مگر جب وہ دوسرا جوتا اتار کر موزہ ہٹا رہا تھا، ناک میں کئی مانوس خوشبوئیں گھوم گئی۔ وہ یکدم جیسے رک گیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھا اور تیزی سے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھول کر وہ آگے بڑھا، مگر قدم دہلیز پر دم توڑ گئے۔ گزارا نے اس کے تمام پرفیومز کھول رکھے تھے، ساری گھڑیاں، سارے جوتے، سارے شرٹس، ساری پینٹس، ساری ٹائیاں، سب کچھ فرش پر تھا اور وہ مزے سے پرفیوم لے لے کر سب پر چھڑک رہی تھی۔ وہ ابھی تک یونیفارم میں تھی، یعنی وہ اس کے جانے کے بعد کمرے سے گئی ہی نہیں تھی، اور نیچے سب سمجھے ہوں گے کہ وہ اسے اسکول چھوڑ گیا ہوگا۔ صفائی والی ملازمہ نے بھی ادھر دھیان نہیں دیا۔ یا اللہ! وہ نڈھال سے اندر چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی گزارا رک گئی اور بڑی بڑی مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھنے لگی، جیسے کوئی شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ شاہجہاں اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ اسے محویت سے دیکھنے لگا کیونکہ وہ ہنس رہی تھی۔ گزارا جو کبھی ہنسی ہی نہیں تھی، ہمیشہ دبی دبی، ڈری ڈری، سہمی سہمی رہتی تھی۔ اس کے ننھے ننھے دانت اس کے گلابی ہونٹوں کے پیچھے چمک رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھے گیا، پھر یکدم خود ہی اپنے خیال سے چونکا۔ وہ کیوں اسے یوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کمرے کی حالت کو کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس احمق لڑکی نے اس کے تمام کلیکشنز کا ستیہ ناش کر دیا تھا، ہر چیز الٹ پلٹ کر رکھ دی تھی، اور وہ پرسکون بیٹھا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خواب سے جاگا اور گزارا کو کان سے پکڑا۔ کیا کیا ہے یہ سب؟ کیا کیا یہ سب؟ ایسا کرتے ہیں
وہ کان کی لو دبا نہیں رہا تھا، محض پکڑ رکھی تھی۔ گزارا یکٹک اسے دیکھنے لگی، وہ بولتا رہا، اسے ڈانٹتا رہا، اپنی چیزوں کی قیمت، اس کے کپڑوں کی حالت، کمرے کی حشر نشر پر تقریر کرتا رہا۔ جب چپ ہو چکا تو گزارا گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کان کی لو ابھی تک شاہ جہاں کی انگلیوں میں تھی، وہ ہولے ہولے ہانپتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ گزارا مسکرائی، بے نیازی بڑی مسکراہٹ، تپانے والی مسکراہٹ۔ شاہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ آتے ہوئے وہ شاہ جہاں کا وہی پرفیوم اٹھا لائی تھی جس کا شاہ جہاں نے خط میں پوچھا تھا اور جس کا جواب اس نے آج تک نہیں دیا تھا۔ جہاز کی ساری لائٹیں قریباً بند تھی، مسافر سو چکے تھے۔ ادھیر عمر بزرگ خاتون بھی انہی سویٹر بنتے بنتے سو گئی تھی۔ اس نے اخلاقاً اگلی سیٹ کے بیگ سے اوڑھنی نکال کر ان پہ پھیلا دی تھی تاکہ انہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ پائلٹ کیبن کے آگے اسٹول پر بیٹھی ایئر ہوسٹس اونگھ رہی تھی۔ جہاز اب بادلوں میں گھرا ہوا تھا، آسمان اور دھرتی دونوں کے درمیان جیسے جھول رہا تھا۔ خود بھی اس نے سویٹر پہن لیا تھا اور اوڑھنی جو چھوٹے سائز کی شال تھی ٹانگوں پر پھیلا دی تھی۔ یہی اوڑھنی اس چھوٹے سے کمبل کی یاد دلا رہی تھی جو ہمنا اس کی طرف اچھال کر اپنے بستر پر گھس جاتی تھی۔ ہوا کی کھنکی اونچائی کی سردی اس کے جسم میں کپکپی لا رہی تھی۔ اس رات مڑی میں برف پڑی تھی اور اسلام آباد میں پرزور بارش ہوئی تھی۔ مڑی کی ٹھنڈی ہواؤں نے سارا پنڈی اسلام آباد یک کر دیا تھا۔ جسم میں سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی تھٹڑتی سردی۔ وہ چھوٹی مومانی کی بیٹی مرحا جو اس سے 5 سال بڑی تھی اور صالحہ جو گزارا سے 8 سال بڑی تھی کے کمرے میں سوتی تھی۔ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ مرحا اسے کمرے سے نکال دیتی تھی۔ 2 بار تو معصوم گزارا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے۔ رات بھر وہ دروازے کے آگے بیٹھی رہی۔ صبح ملازمہ بتا گئی کہ گزارا دروازے کے باہر فرش پر سو رہی ہے۔ 2 بار محض ایسا ہوا۔ اس کے بعد شاہ جہاں کی ہمدردی کی وجہ سے وہ اس کے کمرے میں چلی آتی تھی۔ ہر ہفتے 2 بار گزارا یونگ کو کمرے سے ضرور نکالا جاتا تھا۔ اس رات بھی اسے مرحا کی ماما نے کمرے سے نکال دیا تھا۔ نہ صرف کمرے سے بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ لون میں لے آئی تھی اور اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے انہوں نے گزارا کو سردی کے حوالے کر دیا تھا۔ پچھلے لون کا دروازہ لاؤنج میں کھلتا تھا۔ لاؤنج کی گلاس ڈورز کو کھینچنے کے بعد مومانی نے پردے برابر کر دیے۔ وہ کچھ دیر ان بند شیشوں کو دیکھتی رہی جس کے باہر ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ پھر وہ ادھر ہی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ سامنے سوئمنگ پول تھا، اطراف میں سیمنٹ کی سطحیں اور پھر لون کی گھاس پودے، جھاڑیاں اور درخت تھے۔ اس کے بعد 4 دیواری۔ وہ رونے لگی۔ رونا صرف سردی لگنے پر آ رہا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں نہیں تھی جہاں لفظوں کا درد انسان سمجھتا ہے، جہاں لہجوں کی چبھن چبھتی ہے، جہاں انداز اور اشارے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کو بے عزت کیا گیا ہے۔ وہ 6 سال کی تھی، صرف جسمانی تشدد پر رو سکتی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ رات، اندھیرے، سردی اور تنہائی سے شاہ جہاں بگھر نہیں آیا تھا۔ وہ عمر کے اس پیٹے میں تھا جہاں ایسی بھیانک راتوں میں ایڈونچر کرنا لڑکوں کا شوق ہوتا ہے اور اسی شوق کی ابیاری کے لیے وہ راتوں کو نکل جاتے تھے۔ وہ بھی نکل گیا تھا، مگر یہ بات گزارا نہیں جانتی تھی۔ 6 سال کی گزارا مخمل کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس تھی، پیروں میں موزے تھے لیکن سر پر کوئی کیپ نہیں تھی۔ اندر کمرے ہیٹرز کے سبب گرم ہوتے تھے۔ کھلے اعضاء جیسے چہرہ، گردن، ہاتھوں پر سردی نہیں لگتی تھی، لیکن اب باہر آنے کے بعد اسے ان جگہوں پر شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ رات لمبی اور خنک تھی، درجہ حرارت دھیرے دھیرے گر رہا تھا، جسم کی حرارت کم پا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ آستین کے بازو کھینچے پھونکے مار مار کر ہاتھوں گرم کرتی رہی، پھر اس پر کپکپی طاری ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے یہ کپکپی سنسناہٹ میں بدل گئی اور پورا جسم لرزنے لگا۔ بارش کے سبب اب ہوا بھی چل رہی تھی۔ وہ پہلے بیٹھی تھی، اب گٹھری کی شکل میں سیڑھیوں پر گر گئی تھی۔ گھٹنوں کے سینے سے لگائے ہاتھوں کو منہ کے قریب رکھے وہ کانپتے ہوئے سسکیاں لے لی تھی۔ اس کی سسکیاں کم دھیرے دھیرے کراہنے کی آوازیں تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اس نے لون میں دھپ کی آواز سنی۔ بند ہوتی آنکھیں اور ٹوٹتے اعصاب کے ساتھ اسے دھندلا سا عکس نظر آیا۔ وہ شاہ جہاں تھا جو اپنے باپ کی گیس کی وجہ سے گیٹ سے آنے کے بجائے پیچھے دیوار چھلانگ کر آیا تھا تاکہ پکڑا نہ جائے۔ وہ اسے دیکھ کر لمحے کے لیے رکا۔ وہ اب چہرے سے نقاب ہٹا رہا تھا جو اس نے سویٹر کی ہائے کو کھینچ کر منہ پر لیا تھا۔ وہ بوئیں کھینچے اس کو چھو رہا تھا۔ اگلے لمحے سے شاہ جہاں کے منہ سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، اس کے ٹھنڈے ہاتھ اس کے ٹھنڈے گال تھپتھپا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھولتا محسوس کیا۔ شاہ جہاں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس کا اگلا شعور کمرے کی گرماہٹ سے جاگا تھا۔ شاہ جہاں کی چھوٹی بہن جو گزارا سے 13 سال بڑی تھی اس کے پاس بیٹھی تھی اور شاہ جہاں نیچے پنجوں کے بل بیٹھا اس کی پیشانی کو چھو رہا تھا جو اب گرم ہو رہی تھی، یعنی اسے بخار چڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلی تو وہ سیدھے ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے تھکی تھکی آنکھیں کھول کر چاروں اور دیکھا، پھر وہ یکدم کراہی شاہ جہاں طرف کر آگے بڑھا۔ پرنسس، تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی۔ سر درد ہو رہا ہے اسے؟ عائشہ نے اندازہ لگایا۔ شاہ جہاں نے سر ہلایا۔ آپ کو ڈاکٹر کو بلا لینا چاہیے، وہ 4 گھنٹے سے باہر تھی۔
عائشہ نے احتیاطاً کہا۔ گزارہ اب ہلکی ہلکی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شاہجہاں نے ایک نظر اس کے بند ہوتی آواز کو دیکھا، پھر وہ کھڑا ہوا۔ نہیں، اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو سنبھال نہیں پائیں گے بھائی، اگر دادی ماں کو پتہ چلا تو۔ عائشہ پریشانی سے کہنے لگی، انہیں کیا کہیں گے، آدھی رات کو اس کو کیا ہوا تھا؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی، مگر جلد ہی اس نے سر جھٹکا۔ چھوٹی چچی نے یہ سب کرنے سے پہلے اس کا جواب سوچ لیا ہوگا، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ گزارہ کو اپنی باہوں میں بھرتا ہوا بولا۔ سکھ رخ سانس لیتی گزارہ کو ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر دیا تھا۔ آکسیجن ماسک کے ذریعے سٹیم انہیلیشن لگا دی تھی اور گرم کمبل اس پر ڈالا گیا تھا کہ اس کو سردی کم ہو سکے۔ عائشہ صوفے پر بیٹھی سینے پر ہاتھ باندھے اونگ رہی تھی، جبکہ شاہجہاں اسٹول پر بیٹھا اس کی کلائی پکڑے اس کی نس پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ وہاں نہ آتا؟ اس سرسراتی جسم جکڑتی جان لیتی سردی میں کیا کوریا کی حساس اور یونی میون گزارہ جی لیتی؟ کیا وہ اس کی موت کی ذمہ داری پھر قبول کرتا؟ یہ سردیاں اس کے لیے نئی نہیں تھیں، کوریا میں اس سے زیادہ سردی پڑتی ہے، لیکن برہنہ بدن زیرو لیئرز پہننے والوں کے لیے سردیاں نئی نہیں مگر اندھو ناک ضرور ہوتی ہیں۔ چھوٹی چچی کو ذرا ترس نہیں آیا، ان کی اپنی بیٹیاں بھی تو اتنی ہی تھیں اس کی ہم عمر۔ وہ گزارہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ وہ سو رہی تھی، اس کے ماس سے بھاپ نکل رہی تھی جس کی نمی کے باعث ننھے ننھے قطرے اس کے گالوں سے چپک رہے تھے۔ صبح 11 بجے تک وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے عائشہ کو بھیج دیا تھا۔ گزارہ کو ہوش آ گیا تھا، ڈاکٹر نے ڈرپ ماسک سب اتروا دیا تھا۔ اس کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی، لیکن گلے میں درد، سوزش اور فلو برقرار تھا۔ دادی نے اور پاپا نے فون کر کے پوچھا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ شاہجہاں نے یہ کہہ دیا کہ چھوٹی چچی سے پوچھا جائے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چھوٹی چچی نے کیا جواب دیا ہوگا، البتہ اس کے بعد کسی کا فون نہیں ہے۔ گزارہ اس کے بعد ایک ہفتے تک مسلسل کھانسی، ہلکے بخار اور فلو کا شکار رہی تھی۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ابھی تک چھوٹی ممانی ویسی ہی ہوں گی، وہیں چھوٹے بال، تنی آئیبرو، بھینچے لب اور لہو دیکھتی آنکھیں۔ کیا وہ اس بار بھی اسے تیوڑیوں پر بل ڈالے دیکھیں گی؟ کیا وہ ابھی بھی، یعنی اس عمر میں بھی جب کہ وہ سمجھدار ہو چکی ہے، اسے سزا دے سکیں گی؟ ساتھ والی سیٹ پر بوڑھے انکل کا مسائے تو وہ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ بوڑھے انکل یقیناً کوئی برا خواب دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر دہشت کے تاثرات تھے۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ کی پشت سے لائی، جس پر کچھ دیر وہ اسی طرح ہیجان میں رہے، پھر قدرے معطل ہو گئے اور چہرے کی دہشت وحشت جاتی رہی۔ کبھی وہ بھی خواب میں ایسے ہی ڈر جایا کرتی تھی، خصوصاً اس رات جب ماما کی موت ہوئی تھی۔ وہ محض 5.5 سال کی تھی۔ موت کیا ہوتی ہے، موت کی کیا حقیقت ہے، ننھی گزارہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ 7 سال میں وہ صرف اپنی ماں کو بستر پر سفید پیرہن میں لپٹے ہوئے دیکھ رہی تھی، جن کی نتھوں میں روئی تھی، ٹھوڈی کے گرد کسی ہوئی تھی۔ ان کے آس پاس کئی پھول تھے، سفید قالین پر سوئی اس کے ماں کے ارد گرد کئی عورتیں سفید و سیاہ اور کم رنگ والے کپڑوں میں قطار میں بیٹھی کھجور کی گٹھلیوں پر تسبیح گن رہی تھیں، اور کچھ کے ہاتھ میں سپارے تھے جن کو وہ آگے پیچھے جھولتے ہوئے پڑھ رہی تھیں۔ وہاں سب خاموش تھے، کوئی رو نہیں رہا تھا۔ حالانکہ جب شی ڈانگ گو کے بابا کی موت ہوئی تھی تب اس کے گھر میں سب روئے تھے۔ شی ڈانگ بھی وہ گھر کی پچھلی دیوار کے پاس سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور ہزاروں قطار رو رہا تھا۔ جب یونگشی اس کے پاس گئی تھی، اس نے تب بتایا تھا یونگشی کو موت کہ کیا ہوتی ہے، لیکن تب بھی یونگشی سمجھ نہیں پائی تھی۔ دادی، ممانیاں، ماموں جو وقفے وقفے سے اندر آتے پھر باہر چلے جاتے تھے، اس کے کزن جو عجیب چہمگوئیاں سرگوشیاں کرتے ہوئے ادھر ادھر چھپ رہے تھے، کہیں خدا نخواستہ اوجل انہیں بھی ساتھ نہ لے جائے۔ خاموش، پر اسرار اور پر سحر ماحول تھا۔ وہ ماں کے بالیں متمکن تھی، چپ خاموش۔ جب وہ کوریا میں تھی تب اس کی ماں دن رات کام کرتی تھی، کبھی ایک شفٹ تو کبھی دوسری۔ جب وہ گھر آتی تھی تو ایسے ہی تھکی ماں لاؤنج کی بوسیدہ اور ناکارہ صوفے پر آڑی ترچھی لیٹ کر سو جاتی تھی۔ اس نے ماں کو کبھی نیند سے نہیں جگایا تھا۔ یونگ منی کہتی تھی کہ ماں تھکی ہوتی ہیں، اس کو نیند سے مت جگاؤ۔ آج جب ماں اتنی دیر سے سو رہی تھی، وہ انہیں نہیں جگانا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کی ناک تو روئی سے بند ہے، وہ سانس کیسے لے رہی ہیں۔